تو اس نے کہا اس کا مطلب ہم درود نہ پڑھیں؟ کہا کیوں؟ کہا ہم تو حضور کے دور میں نہیں تھے، حضور 1400 سال پہلے مکہ شریف میں آئے، مدینہ پاک پہ آرام کر رہے ہیں، ہم غیر منقسم ہندوستان میں اتنے سالوں کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ تو واصف علی واصف کہتے ہیں نا 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 نا، یہ سچ ہے کہ تو حضور کے دور میں نہیں تھا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے حضور تو تیرے زمانے میں ہیں۔ جس کا عقیدہ ہے ذرا زور سے بولے حضور کے ہونے کا یقین ہے کہ نہیں؟ یقین ہے کہ نہیں؟ پرسوں میں پونا میں تھا، پونا میں امام اعظم ابو حنیفہ ہال میں کانفرنس تھی، اور وہاں پر جلسہ ختم ہونے کے بعد ایک لڑکی مجھ سے ملنے کے لیے آئی، تو وہ بچی کبھی سنے گی تو سوچے گی، تو میں نے کہا کہ اور کون ہے؟ بولے میرے شوہر ہے۔ میں نے کہا ان کو بلا کے لاؤ، تو کمرے میں بیٹھا تھا۔ معلوم ہے اس نے کیا کہا؟ مجھے قرآن سے اتنی محبت تھی، حضور سے اتنی محبت تھی، اور میرا تعلق جو ہے وہ مسلم گھرانے سے نہیں تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مجھے اتنا پیارا لگتا تھا کہ حضور کا نام سنتے سنتے اللہ نے میرے مذہب کو تبدیل کر دیا، اور میں نے کلمہ پڑھ کے حضور کی غلامی اختیار کر دی۔ پھر اس نے معلوم ہے کیا کہا؟ اس نے کہا ابھی کلمہ پڑھے ہوئے کچھ دن ہی ہوئے تھے کہ حضور میرے خواب میں تشریف لائے۔ رو رہی تھی، میں بھی رو رہا تھا، اور حاجی صاحب بھی رو رہے تھے، حاجی حنیف صاحب۔ میں نے کہا کہ قربان جاؤں اپنی چھوٹی سی بہن کی قسمت پر کہ ہم لوگ مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں لیکن حضور کو دیکھا نہیں۔ میرے ساتھ اب کی بغداد شریف کے سفر میں 4 غیر مسلم دوست گئے تھے، غیر مسلم، 2 کا تعلق پنجاب سے تھا اور 2 کا تعلق یہ ہزاری باغ کوڈرما علاقے سے تھا، جھارکھنڈ سے تھا۔ وہ جو جھارکھنڈ کے لوگ تھے معلوم ہے کیا بولے؟ غوث پاک کے روضے کو دیکھ کر، جب غوث پاک کے روضے کو دیکھا تو کہنے لگے مجھے آج تک یہ نہیں پتا چلا تھا کہ میں کیوں پیدا ہوا ہوں، لیکن آج جب میں نے غوث پاک کے روضے کو دیکھا ہے تو پتا چلا ہاں اسی روضے کو دیکھنے کے لیے پیدا ہوا۔ میرے امام نے کیا کہا؟ ستم کوری وہابی رافضی کی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث، کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو یہ بڑے کرموں کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم حضور کے زمانے میں نہیں تھے لیکن حضور تو تیرے زمانے میں، جس کا عقیدہ ہے اونچی بولے حضور تو تھے۔ بولے کہ حضور ہیں؟ بولے بالکل ہیں۔ بولے حضور ہیں تو ثبوت کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ نے بغیر کسی پلر کے، کھمبے کے، آسمان کو روک رکھا ہے، اس کا مطلب کوئی ہے جس کی وجہ سے روک رکھا ہے۔ زمین کا بیلنس اللہ نے قائم کر رکھا ہے، وقت پر چاند نکلتا ہے، چمکتا ہے، غروب ہوتا ہے، وقت پر سورج نکلتا ہے، چمکتا ہے اور اجالا بانٹتا ہے، ڈوب جاتا ہے، یعنی کوئی ہے جس کی وجہ سے اتنی پابندیاں کی جا رہی ہیں، اور حضور ہی کائنات کی جان ہے۔ بقول فاضل بریلوی جان ہے تو جہان ہے۔ اور حضور صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ سے پوچھا گیا درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ پوچھی بولے کیا؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو کیا سوال ہے؟ درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو صوفی سلطان میں فرماتے ہیں وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا ہے، وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا۔ بولے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ بولے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے نماز پڑھو یا تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں ایسے ہی درود پڑھو یا تم نبی کو دیکھ رہے ہو یا نبی تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اہل فلسطین کے لیے بولے سبحان اللہ۔ اس علاقے کی قبرستان کے مردوں کی روح کی تسکین کے لیے ہاتھوں بڑھا کے بولے لبیک یا رسول اللہ۔ یہ درود پڑھنے کا ہے۔ کسی موقع پر آؤں گا تو درود کی بات کروں گا، درود کی مجالس، درود کی محافل، درود کے فضائل، اس کے برکات، اس کے انوار، اس کی کرنیں، اس کی فضیلتوں کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ اور میں چاہتا ہوں کہ جو آج جس کی شادی ہے صحرا اسی کا پڑھ لیا انشاءاللہ۔ اب پوچھا گیا صوفی سلطان میں سے، اب اسے یاد رکھ لیں، سب ادھر دیکھیں بھائی جان، پوچھا گیا کہ درود پڑھتے وقت انداز کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں اس کو یاد کریں، درود پڑھتے وقت انسان کی ایکٹیویٹیز کیا ہونا چاہیے؟ آپ فرماتے ہیں درود پڑھتے وقت اپنی گردن یا اپنی آنکھیں یا اپنا سینس یا اپنا دماغ یا اپنی پلکیں یا اپنا خیال ہلکا سا بائیں طرف جھکا لینا چاہیے، بائیں طرف۔ کیوں؟ ادھر دل ہوتا ہے، ادھر روح کا مقام ہے، ادھر روح ادھر دل، دل بائیں طرف۔ وہ کہتے ہیں ہلکا سا سر کو جھکا کے
درود پڑھا کرو. بولے اس سے کیا ہوگا؟ بولے جب تمہاری زبان کی آواز دل تک پہنچے گی تو دل کی آواز حضور کی بارگاہ تک. بولے پتہ کیسے چلے گا کہ حضور میری آواز کو سنتے ہیں؟ جواب دے دوں. ایک آدمی اپنے ہاتھ کو اٹھا کے بتائے. بتا دوں ہماری آواز سماعت مصطفیٰ تک پہنچتی ہے. پروف کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ تو صوفی صاحب کہتے ہیں تاریخ آج آپ نوٹ کر لیں. 40 دن کے بعد آپ نے اس طریقے سے درود پڑھنا شروع کر دیا مؤدب طریقے سے, تو 40 دن کے بعد تمہارے دل میں سینے میں میٹھا میٹھا درد ہوگا. جب یہ درد پیدا ہو جائے تو یقین کر لینا کہ حضور کی بارگاہ میں تمہارا درود پہنچنے لگا ہے. آج سے تیاری کرنا. اس کو پریکٹیکل طور پر بتاتا نہیں, لیکن راز دل کا آئینہ ہے, اس کو چھپا کر رکھو ورنہ ٹوٹ جاتا ہے ہر جگہ دکھانے سے. یہاں میں نے راز کو رازدار کے حوالے کیا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بہت ادب اور احترام کے ساتھ حضور تاجدار ختم نبوت کی بارگاہ نور و کرم میں درود شریف کا ہدیہ تبریک پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا نورک محمد وعلی آل محمد بعدد کل معلوم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. اس کیا مطلب ہوا یا ایھا الذین آمنوا کے؟ بولو بھائی. اے ایمان والو یعنی قرآن آپ سے مخاطب ہے, قرآن آپ سے کی طرف دیکھ رہا ہے اور آپ سے بات کر رہا ہے. آپ سے قرآن کہتا ہے تم ایمان والے ہو. اللہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ تم مومن ہو. سبحان اللہ. یہ بتاؤ اللہ اگر ہمیں مومن کہہ دے تو پھر کسی اور کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت پڑے گی؟ ہمیں کوئی مانے چاہے نہ مانے. لیکن اللہ نے ہمیں مومن کہہ دیا تو چیپٹر ہی کلوز ہو گیا, بات ہی ختم ہو گئی. لیکن بات اتنے سے بنی نہیں ہے. سن لیں آپ, یہ قرآن ہے اور قرآن کو ہلکی کتاب مت سمجھنا. نیل آرمی اسٹرانگ چاند پر گیا تھا, پوچھا گیا کہ 17 مرتبے یورپ کے انگریزوں نے چاند پر جانے کی کوشش کی, 18ویں مرتبے تم تھے نیل آرمی اسٹرانگ, چاند پر کیسے پہنچ گئے؟ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ قرآن شریف پڑھ کے آیا ہوں چاند. خدا کی قسم 15ویں پارے کی پہلی آیت نے میری گائیڈنگ کی ہے. میں اسی راستے سے سفر کیا تو میں چاند پر جلدی پہنچ گیا. لوگ چاند قرآن کو پڑھ کے چاند پر پہنچ گئے, ہم تو اپنی مٹی ہی پہ گھٹنوں کے بل چل نہیں پا رہے ہیں. وجہ یہ کہ ہم نے قرآن کو صرف دیکھنے کی کتاب سمجھ لیا. اللہ آپ کو اور ہمیں دونوں کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. سنیں قرآن کہتا ہے اے ایمان والو. کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا. آئے اونچی بولیں, اے ایمان والو. اللہ اگر مومن کہہ دے تو بات ہی ختم ہو گئی. اب تو جنت بھی اپنی ہے, جنت کا مالک بھی ہمارا آقا ہے, جنت بنانے والا رب بھی ہمارا مولا. اب تو ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں. لیکن اللہ کہتا ہے نا 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 نا, ایک اور شرط ہے. تم مومن ہو, میری رحمتیں تمہیں قبول کرتی ہیں, تم مومن ہو. لیکن اگر مومن ہو تو ایک کام اور کرو, اتقوا اللہ, مجھ سے ڈرتے بھی رہو. آوارہ گردی نہیں چلے گی, گنڈا گردی نہیں چلے گی. یہاں اختلاف, انتشار, مار پیٹ, بھائی بہن, گالی گلوچ, انہیں سب نہیں چلے گا. اللہ سے ڈرتے بھی رہنا. اب اگر آپ اللہ سے بھی ڈر رہے ہیں, آپ مومن بھی ہیں, اب تو بات بن جانی چاہیے نا بھائی. اب تو بات بن جانی چاہیے نا. لیکن نہیں, اللہ کہتا ہے تم مومن بھی ہو, مجھ سے ڈرتے بھی ہو, تو ایک اور کام کرو تاکہ تمہارا ایمان بھی سلامت رہے, تمہارا ڈر بھی قبول رہے. وہ کام کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچوں کے ساتھ رہو. کس کے ساتھ؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو کس کے ساتھ؟ سچوں کے ساتھ. سچوں میں کون ہے؟ بل گیٹس ہیں, شیکسپیئر ہیں, ملٹن, آئنسٹائن, لارڈ میکالے, کون ہیں؟ نتنیاہو ہیں, ولادیمیر پوتین ہیں. ہاں بتائیں, اڈانی جی, امبانی جی, کون ہے سچے؟ اگر میں اس کو سمیٹ دوں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ 900 سال سے لے کے اب تک, اب سے لے کے امام مہدی تک, جو سچوں کا سردار ہے اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے. یہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کے قبیلے میں کون کون لوگ آتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں میں کسی کا نام تو لیا نہیں. تو سچے کون لوگ ہیں؟ پتہ چلا پیسے والے سچے ہوتے ہیں, حسن والے سچے ہوتے ہیں, پرسنالٹی والے سچے ہوتے ہیں, دولت مند 50 لاکھ کی کاروں پہ گھومنے والے سچے ہوتے ہیں, زمین کی پلانٹنگ کرنے والے سچے ہوتے ہیں. نا 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 میرے بابا, جو اللہ کا دوست ہوتا ہے اللہ نے اس کو اس قبیلے سے جوڑ رکھا ہوتا ہے. تو اللہ کے دوست ہوتے کیسے ہیں؟ تاکہ ہم ان کے ساتھ رہنا بھائی, ہم بھٹک نہ جائیں کہیں, ہم کہیں بہک نہ جائیں. اب آئیے پتہ کرتے ہیں اللہ کا دوست کیسے بنتا ہے.
ایک وجود ہوتا ہے، ڈھانچہ ہوتا ہے، انسانی ڈھانچہ ہوتا ہے۔ جب کسی مسلم گھرانے میں پیدا ہوتا ہے تو وہ گھٹنوں کے بل چلتے چلتے، ماں باپ اگر قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں تو بچہ قرآن پڑھتا ہے۔ جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ ایمان اس کے اندر ہوتا ہے، اسے مومن کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ توجہ سنیے گا، یہ کیٹیگری پھیل رہی ہے۔ اسے مومن کہا جاتا ہے۔ جب وہ مومن ہوتا ہے، بعد میں اس پر نماز روزہ لاگو ہوتا ہے نا، تو یہ مومن آگے چلتے چلتے پھر اپنے کردار سے ظاہر کرتا ہے، نماز پڑھ کے اور روزہ رکھ کے اور بتوں کے آگے سجدہ نہ کر کے یہ ثابت کرتا ہے کہ جب میرے پارٹس ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ میں مسلمان ہوں۔ بھئی کسی کے اندر ایمان ہے ہوا کرے، جب تک وہ ظاہر نہیں کرے گا سجدہ کر کے، پتہ کیسے چلے گا؟ تو جب تک وہ ڈھانچہ تھا، آگے بڑھا تو مومن ہوا، ایمان والا ہوا، اور جب ایمان والا ہوا تو اس نے نمازیں پڑھی، ترقی کیا تو اس کو مسلمان کہا گیا، اور جب مسلمان اس نے اپنے اسلام کے دائرے میں اسلام کے سارے قانون کو اس میں فالو کیا تو معلوم ہے کیا کیا؟ اس کو پھر صالحین کے قبیلے میں رکھا گیا۔ صالح آدمی، لوگ کہتے ہیں نیک آدمی، لوگ کیا کہتے ہیں؟ مسلمان ہی نہیں ہے یہ نیک آدمی ہے، صالح آدمی ہے۔ وہی نیک آدمی جب اپنی نیکیوں کو تقوی اور پرہیزگاری کے دائرے میں رکھتا ہے تو پھر قبیلے کے لوگ کہتے ہیں اب نیک ہی نہیں ہے، متقی ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں آپ سلسلہ چشت کا، سلسلہ قادریت کا عظیم فیضان حضور سیدی سرکار دادا میاں کی چوکھٹ نور سے جو برس رہا ہے، اس کے عظیم وارثین کی آمد ہوئی ہے۔ میں دستبوسی اور قدم بوسی کرتے ہوئے اجازت طلب کرتا ہوں، اور آپ سب کی اس مجلس میں ایسے آقا زادوں کی آمد کو میں جشن کی قبولیت کی علامت سمجھتا ہوں۔ دیکھیں آپ ایک ڈھانچہ تھے، اس کے بعد آپ ایک مومن گھرانے میں آئے تو آپ کو مومن کہا گیا۔ آپ نے نماز پڑھنی شروع کی تو محلے والوں نے مسلمان کہہ دیا۔ آپ نیک تھے، اپنے قانون کے دائرے میں تھے تو آپ کو صالح کہہ دیا گیا، صالحین میں شامل ہے۔ اور زیادہ پرہیزگاری دکھائی آپ نے تو آپ کو متقی کہا گیا۔ جب متقی بن گئے تو اللہ کا کرم ہوا تو اللہ نے آپ کو اپنا ولی بنا لیا۔ اب کیٹیگری بڑھ رہی ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کی، اللہ نے آپ کو اپنا دوست بنا لیا، ولی بنا لیا۔ اب آپ اللہ کے دوست ہو گئے۔ ابھی آپ کو علم ہی نہیں کہ میں اللہ کا دوست ہوں، اللہ نے مجھے دوستی کی سرٹیفکیٹ دی ہے، آپ کو پتا نہیں ہے۔ آپ کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا۔ اب جب دوست بن گئے تو اس میں آپ نے پرموشن کیا۔ جب پرموشن کیا تو اللہ نے ایک وقت میں آپ پر اپنی تجلی ڈالی، روشنی، لائٹ۔ سنیں آپ، اللہ نے اپنی تجلی جب آپ پر ڈالی تو رب کی تجلی، رب کی لائٹ دیکھ کر کے آپ کا جو سینہ تھا وہ پھٹ گیا، برداشت نہ کر سکا۔ جب برداشت نہ کر سکا تو پھر آپ ایک پوسٹ پہ آ گئے جسے مجذوب کہتے ہیں۔ اب آپ کو ہوش نہیں کپڑے کی، اب آپ کو ہوش نہیں لباس کی، کھان پان کی ہوش نہیں، اب آپ پر جذب کی کیفیت ہے۔ اللہ کی روشنی آپ نے دیکھ لی، سینہ پھٹ گیا۔ اب آپ کو کوئی خبر نہیں ہے کہ یہ پیڑ ہے کہ پودے ہیں، قبلہ کدھر ہے۔ آپ اپنی مستی میں ہیں، بے خودی کی عالم میں ہیں، شکر کی کیفیت میں، جذب کی کیفیت میں ہیں۔ آپ کو مجذوب کہا جانے لگا۔ اور اگر یہی اللہ کی تجلی آپ پہ ڈالی، اللہ کے حکم سے بإذن اللہ آپ نے اپنے آپ کو سنبھال لیا تو آپ سالک کی پوسٹ پہ آ جائیں۔ کبھی کبھی تقریر کے شروع کے لمحے سن لیں، اس کے بعد آپ کے مزاج کے مطابق گفتگو ہے، سالک کی طرف آپ آ جائیں گے۔ رب کی تجلی دیکھ کے آپ ٹھہر گئے، بإذن اللہ سنبھل گئے، اپنے آپ کو بکھرنے سے بچا لیا تو آپ سالک کی پوسٹ پہ چلے گئے۔ سالک جو ہوتا ہے یہ بہت رحم دل ہوتا ہے، اور جو مجذوب ہوتا ہے یہ بڑے گرم مزاج کا ہوتا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ پھر ریورس کرتا ہوں اس کو تاکہ بات سمجھیں آپ۔ جو مجذوب ہوتا ہے یہ بڑے گرم طبیعت کا ہوتا ہے، جلال والا ہوتا ہے، اور جو سالک ہوتا ہے یہ بہت ہی نارمل طبیعت کا ہوتا ہے، نارمل طبیعت کا۔ اور ایک بات اور یاد کر لیں، ہر وقت کسی نہ کسی شہر میں کوئی نہ کوئی سالک ہوگا یا مجذوب ہوگا۔ اگر یہ دونوں نہ ہوں گے تو شہر کا نظام نہیں چلے گا۔ اب یہ کیسے پتا چلے کہ اس شہر میں سالک کے ہاتھ میں لگام ہے کہ مجذوب کے ہاتھ میں لگام ہے؟ تو بتا دوں میں، سنیے گا۔ اگر شہر میں ادھم چوکڑی زیادہ ہو رہی ہے، اگر شہر میں بوال زیادہ ہو رہا، اگر شہر میں آتش زدگی، آگ لگنے کا ماحول، گاڑیاں آپس میں لڑ رہی ہوں، اگر لوگ آپس میں ٹکرا رہے ہوں، گھر پہ گھر گر رہے ہوں، تو سمجھ لینا کہ ابھی اس شہر میں جو آیا ہوا ہے مالک اس شہر کا وہ مجذوب ہے، جلال والا ہے۔ سمجھ گئے؟
اور اگر شہر میں نارمل طبیعت ہو، ماحول بھی ٹھیک ہو، موسم بھی ٹھیک ہو، نہ کوئی اختلاف ہو، نہ کوئی انتشار ہو، نہ کوئی ٹینشن ہو، نہ کہیں سے کوئی اختلافات کی خبر ہو، نہ کوئی کرفیو ہو، نہ کوئی فساد ہو، تو سمجھ لینا کہ اس شہر کا جو مالک ہے وہ سالک ہے۔ کون ہے؟ مجھے بولے۔ اب یہ دو باتیں یاد رکھیے گا، مرزوق گرم طبیعت کا ہوتا ہے، سالک نرم طبیعت کا ہوتا ہے۔ اسے اور سمیٹ دوں، دہلی میں ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے ایک اللہ کے ولی کو بلایا، کہا اے دوست پروردگار ذرا یہ بتا، دلی میں کوئی لڑائی دنگا آگ لگنے کا، گاڑیوں کے پلٹنے کا کوئی ماحول نہیں ہے، ایک دم شانتی ہی شانتی دلی میں، یہ بتا دلی کا نظام کون سنبھال رہا ہے؟ سمجھ گئے آپ؟ سمجھ گئے؟ بھئی دلی کا نظام کون سنبھال رہا ہے؟ تو اس نے کہا دلی کا نظام جو سنبھال رہا ہے وہ ایک سالک ہے جو نرم طبیعت کا ہے۔ بولے اچھا وہ کیا کرتا ہے دلی میں؟ کاروبار اس کا کیا ہے؟ بولے وہ خربوزہ بیچتا ہے۔ کیا بیچتا ہے؟ اونچی بولے، کھانے پینے کی بات ہے، زور سے بولو۔ وہ خربوزہ بیچتا ہے۔ بولے میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ نا 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 مل نہیں سکتے، وہ سالک ہے، پردے غیب، وہ راز ہے۔ بولے نہیں مجھے آپ اجازت دے دیں، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، میں اس راز کو فاش نہیں کروں گا۔ تو اس اللہ کے ولی نے اس بادشاہ سے کہا اپنا حلیہ بدل لو، یہ ایڈریس ہے اس کا، اس سالک کا۔ بہت بڑی پوسٹ ہوتی ہے سالک کی، یاد رکھ لیں آپ، میں کوئی لطیفے نہیں بیان کر رہا ہوں، بہت بڑی پوسٹ ہوتی ہے سالک کی۔ یہی سالک آگے بڑھ کے اوتاد، ابرار، ابدال، اقطاب، اغواس، 27 منزلیں ہیں ولایت کی، ادھر بھاگتا رہتا ہے، پرموشن پہ پرموشن ہوتا رہتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے، جس کے لباس پر غور کریں۔ سنیا، اس نے کہا سن، اگر تو اس سے ملنا چاہتا ہے تو وہ خربوزے بیچتا ہے، کس گلی میں؟ یہ ایڈریس دیا، کہا سنبھل کے جانا، ادب سے جانا۔ بادشاہ نے اپنا حلیہ تبدیل کیا، جب اس ایڈریس پہ گیا تو کیا دیکھا کہ واقعی ایک شخص اس محلے میں ٹھیلے پہ خربوزے بیچ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہی ہے وہ شخص جو اللہ کا ولی ہے، اور ولایت کی جو پوسٹ اس کو ملی ہے اس کا نام، بولے بھائی، بہت بہت شکریہ۔